بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ قبائل اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کا پیغام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں روم، ایران، مصر اور حبشہ وغیرہ کے بادشاہ شامل تھے۔ ان بادشاہوں میں سب سے زیادہ طاقتور دو سلطنتیں تھیں۔ نمبر 1 روم کی سلطنت، نمبر 2 فارس کی سلطنت۔ فارس یعنی ایران اس وقت کسریٰ نوشیروان کے بعد اس کے بیٹے کسریٰ پرویز یعنی خسرو پرویز کی حکمرانی میں تھا۔ وہ انتہائی مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں خطوط دینے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ کے دربار میں خط لے جانے کی ذمہ داری دی گئی۔ خط میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ فارس کے بادشاہ کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ خط لے کر کسریٰ کے دربار میں پہنچے۔ اس نے خط پڑھنے سے پہلے مترجم سے پڑھوایا۔ جیسے ہی مترجم نے خط پڑھا اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تمہید کے اپنا نام پہلے لکھا ہے، کسریٰ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ چلایا: میرے نام سے پہلے اس عرب کے چرواہے کا نام لکھا گیا! یہ کہہ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط چاک کر دیا، یعنی پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ واپس آئے اور سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے میرا خط چاک کیا، اللہ اس کی بادشاہت کو چاک کر دے گا۔ یہ الفاظ دراصل ایک دعا اور پیش گوئی تھے جو بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ کسریٰ کو نہ صرف غصہ آیا بلکہ اس نے اپنی گورنری یمن کے حاکم بازان کو حکم بھیجا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرو، بیڑیاں ڈال کر میرے دربار میں پیش کرو۔ بازان یمن کا گورنر تھا، فارس کی سلطنت کے تحت یمن بھی آتا تھا۔ بازان نہایت چالاک اور محتاط حکمران تھا۔ بازان نے 2 آدمی منتخب کیے، انہیں کہا کہ مدینہ جاؤ، محمد کو حکم سناؤ کہ فوراً میرے پاس آ جائے، اگر انکار کرے تو دھمکی دینا کہ فارس کی فوج اسے گھسیٹ کر لائے گی۔ یہ دونوں ایلچی مدینہ پہنچے۔ ان کا لباس شاہی دربار والا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے بہت غرور سے کہا: ہمارے بادشاہ کسریٰ کا حکم ہے کہ آپ فوراً اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات تحمل سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم کل آنا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اگلی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ کسریٰ پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے، یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ اگلے دن جب کسریٰ کے ایلچی دوبارہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ بازان سے کہو کہ میرا رب عز و جل نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے بادشاہ کسریٰ کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ایلچی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دور دراز کا عرب اتنی بڑی سلطنت کے اندر ہونے والے قتل کی پیش گوئی کر رہا ہے، اور وہ بھی اسی رات۔ جب ایلچی واپس یمن پہنچے تو بازان کو سارا واقعہ سنایا۔ بازان نے کہا: اگر واقعی ایسا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کچھ دنوں بعد فارس سے پیغام آیا کہ کسریٰ پرویز قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا شیرویہ بادشاہ بن گیا ہے۔ بازان نے فوراً اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ وہ خود اور اس کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے عین مطابق فارس کی عظیم سلطنت جو سینکڑوں سال تک دنیا کی سپر پاور رہی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کسریٰ کے قتل کے بعد اندرونی خانہ جنگی شروع ہوئی، کئی بادشاہ آپس میں لڑتے رہے۔ آخر کار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورا ایران مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔
ناظرین محترم، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ بادشاہتیں، اقتدار اور طاقت اللہ کے حکم سے ہی قائم رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں سچ ہو کر رہتی ہیں۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے جابر حکمران لمحوں میں نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ کسریٰ پرویز کو اس کے بیٹے نے اس لیے قتل کیا کہ وہ ظلم اور خاندانی سازشوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں ایرانی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ مدائن یعنی ایران کا دارالحکومت مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہ شاہی تخت جس پر کسریٰ پرویز بیٹھا تھا، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ واقعہ آج بھی ایمان والوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ جس ذات کو اللہ نے نبی بنایا اس کی توہین کرنے والا انجام کو پہنچتا ہے۔